فرض کریں آپ ایک دکان میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں ایک جوڑا جوتے ہے اور اس کے ٹیگ پر اصل قیمت $60 لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ وہاں سیل بھی ہے اور آپ کے پاس ایک کوپن بھی ہے۔ سیل پر لکھا ہے 15% کم، اور پھر آپ کے کوپن پر لکھا ہے 10% کم۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جب آپ سیل اور کوپن دونوں لگائیں گے تو ان جوتوں کے لیے آپ کتنی قیمت ادا کریں گے؟ اس ویڈیو کو روکیں اور ذرا اس بارے میں سوچیں۔ اچھا، اب ہم یہ سوال مل کر حل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اصل فرق چھوٹا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر آپ یہ دونوں فیصد کو بس جمع نہیں کر سکتے۔ تو کچھ لوگوں نے شاید کہا ہو، کیا یہ 25% کم ہو جائے گا؟ پھر بس یہ نکال لیا ہو کہ $60 کا 25% کتنا بنتا ہے اور وہ کم کر دیا۔ اس طرح $15 کم ہوتے تو آپ کے پاس $45 بچتے۔ زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا، آپ 20% کو جمع کر کے اصل قیمت سے کم نہیں کرتے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ پہلے ایک ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں، پھر دوسرا۔ میں واضح کرتی ہوں، اگر ہم پہلے 15% لگائیں، یعنی اگر ہم کہیں $60 ضرب 15%، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ ہوگا $60 کا 10% یعنی $6، اور پھر اس کا آدھا یعنی مزید 5%، تو یہ $9 کم ہو جائے گا۔ $9 کم، اور اس طرح ہماری قیمت $51 رہ جائے گی۔ اور اب ہم 10% لیں گے اور پھر اس $51 پر 10% کم کریں گے، ضرب 10%، جو کہ $5.10 کے برابر ہے۔ تو اگر آپ وہ $5.10 کم کریں تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ اگر ہم $5 کم کریں تو $46 رہ جائے گا، تو یہ $45.9 ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ شاید سوچ رہے ہوں کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر میں پہلے 10% لگاؤں یا 15%؟ تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ اصل میں پہلے 10% بھی کم کر سکتے ہیں، وہ $6 کم ہوگا، آپ $54 پر پہنچ جائیں گے۔ اور پھر جب آپ اس پر 15% کم کریں گے تو آپ بالکل وہی نتیجہ حاصل کریں گے۔ اصل بات یہ سمجھنا ہے کہ دوسرا فیصد جو آپ کم کر رہے ہیں وہ اصل قیمت سے نہیں کم ہو رہا، یہ وہی ہوتا ہے جو اصل ڈسکاؤنٹ کے بعد بچتا ہے۔ اگر آپ 25% لگانا چاہیں تو آپ کو یہ فرض کرنا ہوگا کہ دونوں ڈسکاؤنٹس اصل قیمت سے کم ہو رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا یا کم از کم دکان میں جا کر یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کتنی رعایت ملنے والی ہے۔ چلیں یہاں ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ سوچیں کہ اس بار فیصد یا 2% کے بجائے ہم اس مثال کو دیکھ رہے ہیں جہاں $45 کی ایک پتلون کے لیے $5 کا کوپن ہے اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ آپ کو 10% کم ملے گا۔ 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا سیل پر۔ تو آپ یہ کیسے حساب لگائیں گے؟ یہ اس پر ہے کہ دکان والے اس کو کیسے سوچ رہے ہیں۔ اگر وہ پہلے کوپن لگانے کا سوچ رہے ہیں، جو یہاں ممکن ہے، تو پھر آپ پہلے 10% $45 سے کم نہیں کریں گے۔ آپ پہلے کوپن لگائیں گے، یعنی $5 کم کریں، اور پھر آپ $40 پر پہنچ جائیں گے، اور پھر آپ اس پر 10% کم کریں گے۔ $40 کا 10% بنتا ہے $4۔ تو اس طرح آپ $4 کم کریں گے اور پھر آپ $36 پر پہنچ جائیں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ الٹا کریں تو یہ مختلف ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلے 10% کم کریں، یعنی $45 پر سب سے پہلے 10% کم کریں، 10% بنتا ہے $4.5۔ تو اس طرح آپ $40.5 پر پہنچ جائیں گے۔ اور پھر جب آپ $5 کا کوپن لگائیں، یعنی $5 کم کریں، تو آپ $35.50 پر پہنچ جائیں گے۔
تو یہ شاید اتنا بڑا فرق نہ لگے، یہاں ہم صرف آدھے ڈالر کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کچھ بڑا خرید رہے ہیں، جیسے سینکڑوں یا ہزاروں ڈالر کی بات ہو، یا کوئی گاڑی خرید رہے ہوں، تو یہ جاننا اچھا ہے کہ آپ کس ترتیب میں چیزیں کریں گے اور ڈسکاؤنٹ لگائیں گے۔